کسی کو پیسہ پکڑا دینا اور اس کو کہنا جا کے بزنس کر لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے ابھی تک کوئی ایسے ادارے ڈیولپ نہیں کیے جو ان کو سکھائیں، کیونکہ پاکستان کے اندر فائنینشیل کرائسس آتے جاتے رہتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو لاسز آئے. ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہوا تو ہمیں یونٹ بند کرنا پڑا. اصل میں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس جو ٹیکسز کا ہمارا جو نظام ہے وہ ہماری انڈسٹری کو، ہماری اسپورٹنگ انڈسٹری کو چلنے نہیں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ویری آنرڈ گیسٹ مسٹر کامران افضل. First of all, sir, thank you so much for joining us today. So before we talk about the company itself, can you take us back to 1965 when your father founded the company? میری کمپنی اسٹیبلش ہوئی 1965. جی یہ میرے فادر کی نے اس کو انیشیٹ کیا تھا، اور ہم نے سب سے پہلے اس میں ایک پرنٹنگ پریس لگایا، اور ہم لوکل بینکس کے چیک بکس اور اس کی چیزیں بیچ کرتے تھے. اس کے بعد پھر اس کو ہم فادر نے اس کو بزنس کو انہانس کرتے رہے. 1971 میں ہم پیکیجنگ انڈسٹری کے اندر داخل. بیسیکلی اس دور میں پیکیجنگ انڈسٹری بہت کم لوگوں کو ٹرینڈس کا تھا اس کا، اور نیولی سٹارٹڈ تھی، کیونکہ آپ کو اس سے پہلے ہم جو وڈ کے باکسز تھے نا وہ بنتے ہوتے تھے، جو پھلوں میں اور چیزوں میں لکڑی کے باکس بنا کے اس کو یہ لوگ پیک کرتے تھے. وہ ایک مشکل کام تھا. اس کے لیے پھر ایک انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، اور 71 میں ہم نے اس کام میں دیکھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے. تو انہوں نے پھر میرے فادر نے یہاں پہ لاہور کے اندر ایک کاٹیج انڈسٹری تھی، اس میں پبلک کوپریٹرز، اسی نام سے ہم نے اس کو مارکیٹ کیا. اور ہمارا جو سب سے پہلا کلائنٹ تھا وہ صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری والا. Every business starts with an idea, but it only grows when someone believes in it. So who believed in you like first, and how like کس طرح اس نے آپ کی جرنی کو ایک شیپ دیا؟ Can you please tell us about this? اللہ بخش ہدایت اللہ صوفی صاحب میرے فادر کا نام محمد افضل قریش. یہ دونوں بچپن کے دوست تھے. وہاں سے پھر یہ بزنس سٹارٹ ہوا کہ یہ ڈیولپ کرتا چلا گیا، اور 80s میں ہم اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں آ گئے، کیونکہ ٹیکسٹائل کو بہت زیادہ بوم تھا اور اس زمانے میں ایکسپورٹ بہت اچھی تھی. جی. تو ہم اس ٹیکسٹائل سیکٹر میں گئے تو یارن کی جو ایکسپورٹ تھی وہ تھرو پیکیجنگ پیٹرنس میں پیک ہو کے تو آپ کی جاپان زیادہ تر جاتا تھا. سو ہم پھر اس فیلڈ میں آئے، اور پھر اس فیلڈ میں آ کے ہم نے پھر جو 1992 تک تو ہم ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہی منسلک کرے. یہ میرے فادر بھی اسٹارٹ تھے اسی. Joining a family business is one thing and taking it to the another level is another. So after you have joined the business, so what changes or decisions you have made to make it very successful that it is right now? 1998 میں بزنس میں آیا، اور پھر اس بزنس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا. زمانے کی لیٹسٹ مشینری ہم لے کے. When I started business, I was civil line سے میں نے BSc کیا تھا. اس زمانے میں کیونکہ آپ اسٹیٹ میتھ اکنامکس کرتے تھے تو BSc کرا. اس کے بعد پھر میں بزنس میں آیا. بزنس میں آنے کے بعد پھر یہ 88 میں پھر میں اسٹارٹ لیا، اسی فادر کے کام کو آگے لے کے چلے. پھر 92 میں ہم نے ایک پیپر کون فیکٹری لگائی، جو کہ یوزلی شپ پرویٹ پہ وہ یوزلی استعمال ہوتی ہے آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں، جہاں پہ جو ٹیکسٹائل کا جو دھاگا جو بنتا ہے وہ اس کے اوپر لپیٹا. جیسے آپ نلکی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ سائڈ کے نیچے جو گتے والی لگی ہوتی ہے وہ دیٹ از کالڈ پیپر کونس کے علاوہ. پھر ہم نے اس کا یونٹ لگایا، اور 1995 میں نے پیپر مل لگا. ہر انڈسٹری میں چیلنجز ہوتے ہیں. جب کوئی بھی آپ انڈسٹری میں انٹر ہو جاتے ہو تو چیلنجز تو فیس کرنے پڑتے. تو آپ کے خیال سے فرام یور ایکسپیرینس what are the biggest challenges manufacturers in Pakistan today face? کیونکہ پاکستان کے اندر فائنینشیل کرائسس آتے جاتے رہتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو لاسز آئے. ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہوا تو ہمیں یونٹ بند کرنا پڑا.
پون کا کے یونٹ بند ہونے سے ہماری جو پیپر مل کی جو پروڈکشن تھی وہ کیونکہ ہم سیلف کنزیوم تھے تو ہمیں وہاں پہ بھی رکنا پڑا. پھر جب مارکیٹ میں نکلے تو مارکیٹ کی پرائسز ہمیں نہ مل سکی تو ہمیں پھر ایک بریکش لینا پڑا کچھ عرصے کے لیے پونس کو اور پیپر مل کو میں بند کرنے سے. لیکن ایک اچھا کام تھا اس زمانے میں جب تک گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی تھی. ہمارے انڈسٹری کو انہوں نے ابھی تک کاٹیج انڈسٹری میں شامل کیا ہوا جبکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک نارمل انڈسٹری میں لے کے آئیں تاکہ اس کے نارمل انڈسٹریز میں ہم کیونکہ ایک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کا حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہمارا بزنس ہے ہمارے بغیر یہ ایک گھنٹہ بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی فیکٹری پیکیجنگ کے بغیر نہیں چل سکتی. اس لیے ہم ایک بہت بڑی حیثیت ہے ہماری انڈسٹری. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے مطالبہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے, ہماری ایسوسیشن بھی لگی ہوئی ہے, چیمبر آف کامرس میں بھی ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے تاکہ ہم اس کو مزید پروفیشنل طریقے سے اس کو چلا سکیں, نئی مشینریز کو ایڈ اپ کر سکیں اور ہمیں بینیفٹس گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ٹیکسز میں دیے جائیں تاکہ ہماری پرچیز ہمیں امپورٹ میں کوئی فائدے دیے جائیں. گورنمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے, باقی جو اللہ کو منتظر ہے. So how did the company continue to grow and eventually like expand into industries like textiles? ہم یہاں پہ جو بیسیکلی ہماری جو سیلز ہیں وہ لوکل مارکیٹ سیلز, تو ہم ایکسپورٹ میں نہیں جاتے. ہمارے لوکل مارکیٹ ساری سیلز ہیں اور جو سیلز ہماری ہیں وہ ہماری فروٹس میں ہیں, ہماری جوسز میں ہیں, ہماری فارماسیوٹیکلز میں ہیں, ہماری ٹیکسٹائل سیکٹرز میں ہیں. یہ سارے سیکٹرز کے پاس ہماری سیلز ہماری گریپ میں ہے. ہماری میجر سیل جو چیزیں میں اور باقی جو ہے وہ پھر آپ کی فروٹس مارکیٹ میں کیونکہ وہ سیزن کم ہوتا ہے وہ پھر جب آتا ہے تو فروٹ تو پھر اس کی سیل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس طرح پھر ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ساتھ ہیں تو لوکل را مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کے اندر. ہم نے کبھی اس وجہ سے نہیں سوچا کہ ہماری انڈسٹری نے کبھی ہمیں ضرورت محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہم نے لوکل ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنی فل کیپیسٹی سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کسی ایکسپورٹ کی طرف اور اس وجہ سے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے ہٹ کے ایک کام کریں. ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کی جو سیلز ہیں وہ آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ آپ سے جی ملٹی نیشنل کے ساتھ بھی ہیں اور لوکل کمپنیز کے ساتھ جیسے کہ نیسلے کے ساتھ ہمارا ہے پیکیجنگ کے ساتھ. پھر ہمارا ایک پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جوس کمپنی ہے سٹرو پاک اس کے ساتھ ہے. اور پھر ہماری میجر انڈسٹریز میں کچھ چند ایک نام ہیں جس میں ایمن فوڈ ہے, پوائنٹ جوسز ہیں, کیمیکلز میں ہیں, پھر ہماری فارماسیوٹیکل میں ہیں وہ بھی میں نام اس کمپنی میں کافی سارے نام ہیں جو اس میں جس طرح کام کر رہے ہیں. سے ہماری گورنمنٹ اور ہمارے اسکول انسٹیٹیوٹس کون سا لائک کیا اسٹیپس دے شوڈ لائک ٹیک ٹو پریپیئر دا لائک دا نیکسٹ جنریشن فار دا اپ کمنگ نیو ٹیکنالوجی فار دا نیو انڈسٹری ایکسیٹرا. اصل میں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس جو ٹیکسز کا ہمارا جو نظام ہے وہ ہماری انڈسٹری کو ہماری اسپورٹنگ انڈسٹری کو چلنے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیلز ٹیکس ہم پہ لاگو ہے, ڈیوٹیز ہم پہ لاگو ہیں, یا تو ہمیں انڈسٹری کا درجہ دیا جائے جہاں پہ جا کے ہم اس کو بہترین طریقے سے سیٹ اپ کر سکیں اور ایک اچھے سیٹ اپ پہ چلا سکیں. انڈسٹری میں پوٹینشیل ہے, اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو اچھے مارجن اور پروفٹس کی ہیں اور پوٹینشیل بھی ہے. تو سب سے پہلے اس کو انڈسٹری کا درجہ دیں, باقی پالیسیز تو بات کی بات. اچھا ہمیں سب سے پہلے ہمیں کاٹیج انڈسٹری سے نکال کے ایک انڈسٹری کا درجہ دیں کیونکہ ہم ایک انڈسٹری چلا ہے. ہمیں مانا جائے کہ یہ کوئی انڈسٹری ہے اور یہ پاکستان میں کوئی آپ جو ہے وہ بیک بون ہے پاکستان. ابھی آپ اس میں لیٹسٹ مشینری مزید جو آج کل بالکل لیٹسٹ مشینری آ چکی ہے. اب آپ کو آٹومیٹک پلانٹس ہیں, پھر ہائی اسپیڈ پلانٹس ہیں اور پھر اس کی ہماری وڈتھ ہوتی ہے جس میں سے ہم کارٹنس 1 2 3 4 کے حساب سے نکال لیتے ہیں. وہ جتنی وڈتھ زیادہ ہوگی ہمیں مینوفیکچرنگ کاسٹ کم پڑے گی, ہم اتنے بہتر طریقے سے ہماری ہائر پروڈکشنس پہ جائیں گے, ہماری لو کاسٹ ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اس انڈسٹری کو کی فردر آگے ڈیولپمنٹس کے لیے بڑی کارآمد ہے.
تو اس میں نئی مشینریز کو ایڈ کرنا چاہیے, لیٹسٹ مشینری کو جو کہ چائنا کی بہترین مشینریز اس وقت پاکستان میں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. کچھ یونٹ لگ بھی گئے ہیں, ابھی ہم مسترد گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ الکریم آتے وقت میں ہمیں جنریشن میں ہر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے, ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ پیشن ہوتا ہے. تو آپ کی فرام یور لائک ایکسپیرینس کین یو کائنڈلی گیو اس لائک سم ایڈوائس کہ فرام ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں اور واٹ اسٹیپس شوڈ وی ٹیک ٹو لائک انٹر اسپیسیفک انڈسٹری. نیا کوئی بندہ بزنس میں آنا چاہے, سب سے پہلے وہ اپنا ایکسپیرینس گین انڈسٹری میں آنے کے لیے اس انڈسٹری کے متعلق جانے, وہاں جاب کرے جا, وہاں سمجھے چیزیں کیسے یوز ہوتی ہیں, وہاں مشینری کیسے استعمال ہوتی ہے, اس میں کتنا را مٹیریل یوز ہوتا ہے, اس کی کاسٹنگ کیسے ہوتی ہے, اس کی پرچیزنگ کہاں سے ہے, اس کی مارکیٹ کیا ہے, اس کی سیلز کہاں ہے, وہ ساری انفارمیشن پہلے اکٹھی کر گیدر کر کے پھر اپنے آپ کو اس بزنس میں انوالو کر. سب سے پہلے سیکھے, کسی کے انڈسٹری کے ساتھ جوائن کرتے اس کو سیکھ کے پھر انڈسٹری میں دیکھو. بیٹا پاکستان میں جو انڈسٹری ہے نا وہ بڑا مشکل کام, گورنمنٹ پالیسیز تو انڈسٹری کو چلانا بڑا مشکل کام ہے ہمارے آج کل کے دور, بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں. ہمیں ہر قسم کا محکمہ, جو 36 ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے ہمیں تنگ کیا ہوتا ہے, ان کو ساروں کو جو ہے وہ سنبھالنا اور کرنا. انڈسٹری اس وقت بڑی زبردست کرائسس. ہاں آپ کی جو اس وقت امپورٹرز ہیں وہ بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں, آپ کے ریٹیلرز بڑے کمفرٹیبل زون میں ہیں, بٹ انڈسٹری کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے. انڈسٹری کو کمفرٹیبل زون میں گورنمنٹ ہی لا سکتا. ڈے بائی ڈے آپ کے ٹیکسز کو انکریز کر دیا جائے گا, آپ کو ایف بی آر تنگ کرے گی, آپ کو ٹیکس سیلز ٹیکس والے تنگ کریں گے, آپ کو سوشل سیکورٹی والا محکمہ ہے, اولڈ ایج کا محکمہ ہے, آپ نے تو 36 سے زیادہ محکمے ہیں جو آپ کو جو ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, اور آپ کو ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ریلیف نہ ملے اور آپ کو سارے آگے آپ کو تنگ کرتے رہیں, اور آپ کے ڈپارٹمنٹس آپ کے فیکٹری میں بیٹھے رہیں, تو آپ کیا کام کریں؟ آپ انڈسٹری نہیں چلا سکتے. بیسیکلی ہماری اکانومی جو ہے وہ بک بیس نہیں ہے. جی ہمیں دیکھیں نا, انڈسٹری میں تو آپ لوگوں نے ہر قسم کے چیک رکھا ہوا. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے ریٹیلر کو ٹیکس لگایا, آپ نے امپورٹر کو کبھی پوچھا کہ تم نے کہاں سے کوئی چیز لی. آپ نے ہمیشہ گریبان پکڑا تو انڈسٹری پہ, چاہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہے, چاہے وہ بڑی انڈسٹری ہے, چاہے چھوٹی ہے, درمیانی ہے. آپ نے انڈسٹری جو بھی ٹیکس کے اندر بیچارے آوے میں, آپ انہی سے ٹیکس کلیکٹ کرتے, آپ انہی کی گردن دباتے ہیں. تو انڈسٹریز کیا بڑے. تو اس وجہ سے پاکستان ان کو ایک اپنا فوڈ پروف پیکیج دینا چاہیے انڈسٹری کو, تاکہ انڈسٹری ڈیولپ کرے. واحد پاکستان کے کہیں بھی دنیا میں آپ کی ملک کی ترقی کا انحصار صرف انڈسٹری کے اوپر ہی ہو سکتا ہے. آپ جب تک ان امپلائمنٹ ختم انڈسٹری کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, اور آپ اس کے علاوہ اور کسی طرح نہیں کر سکتے. آپ انڈسٹری لگے گی تو لوگ جاب میں آئیں گے, لوگ جاب میں آئیں گے تو ان کے حالات بہتر ہوں گے, حالات بہتر ہوں گے تو اپنے آگے اپنے گھروں کو اچھے طریقے سے کرا. کسی کو پیسہ پکڑا دینا اور اس کو کہنا جا کے بزنس کر لیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ نے ابھی تک کوئی ایسے ادارے ڈیولپ نہیں کیے جو ان کو سکھائیں, جو ان کو بتائیں, جو ان کو فرسٹ ڈے سے لے کر آگے تک اس کو سمجھا سکیں بھائی یہ بزنس ایسے کرنا ہے. آپ کسی بچے کو جا کے آپ کو کہتے ہو جی 50 لاکھ روپے لے لو اور جاؤ جا کے کاروبار کرو, تو وہ کاروبار تو نہیں کر سکتا. تو اس کو کوئی انسٹیٹیوشن ایسے بنائیں جہاں پہ لوگ سیکھیں, جہاں پہ جوائن کریں, وہاں سے سیکھیں, سیکھ کے اور پھر آگے جا کے اپنے بزنس کو اسٹارٹ کریں, تو پھر یہ پروفیشنل بننے آئیں گے. اس طریقے سے تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ دیتی رہے گی, اور یہ ایسے ختم ہوتے رہیں گے چیز. سر اسٹوڈنٹس, اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور نئے بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا اس میں ہیں, تو گورنمنٹس کو چاہیے کہ ایسے ادارے بنائیں جہاں پہ پروفیشنلزم ہو, جہاں پہ سکھایا جا سکے, جہاں پہ جس انڈسٹری کو اس نے جوائن کرنا ہو, جس انڈسٹری میں اس نے بزنس کرنا ہو, اس انڈسٹری بھی نو ہاں لے کے وہاں سے پتہ کرے. اس کے مارجن میں کہا نا کہ سب سے پہلے جب کوئی انسان یہ سوچتا ہے یا میں نے یہ بزنس کرنا ہے, تو اس کو اس بزنس کے متعلق کچھ پتا ہونا چاہیے. پہلے وہاں جا کے سیکھے, کسی انڈسٹری کے اندر جائے جو وہ کرنا چاہتا ہے. اب ہم فرض کریں کوئی پیکیجنگ انڈسٹری میں آنا چاہتا ہے, تو وہ جائے پیکیجز میں, جا کے پیکیجنگ انڈسٹری کو جوائن کرے, وہاں سیکھے, وہاں جاب کرے.
پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو ہم اپنی ایجوکیشنل کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال. ہاں جی. تو ہم نے تو صرف سوشل میڈیا کو تو ہم اس انداز سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو لیکن میں وہ کہتا ہے سوشل میڈیا سے تو کچھ نہیں سیکھ سکے گا, اس کو پریکٹیکلی لوگ آ رہے ہیں, اپنی ویب سائٹس بنا رہے ہیں, اور ویب سائٹس کے ساتھ اپنی سیلز کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, اپنی کمپنی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کو اپنی سیلز کے لیے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے. اٹس ویری گڈ. پولوشن کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے نا وہ پلاسٹک انڈسٹری کو کر رہی ہے ڈسکریج کر. ابھی ٹائم لگے گا, آہستہ آہستہ خیر اٹ ول ٹیک ٹائم, another 10 years, 5 years, 20 years, I don't know. آلریڈی کارڈ بورڈ کے کارڈز بن رہے ہیں, لیکن آپ کے پیکیجنگ میں کارڈ بورڈ جو پیکیجنگ کراتی ہے وہ آپ کے بسکٹس کے ڈبے جو ہیں وہ آلریڈی وہ کارڈ بورڈ کے اوپر. اب اکثر آپ دیکھو جو بسکٹس کا اوپر کا کارٹن ہوتا ہے وہ کارڈ بورڈ کا, اور اس میں لوگ ہیں. اب جیسے ہم پلاسٹک اسٹرا کی بات کریں, اب نیسلے اس وقت اس کو پلاسٹک اسٹرا کو چینج کر رہا ہے پیپر اسٹرا پر. وہ انہوں نے گورنمنٹ نے اس وقت آپ کو ایک دے دیا ہوا ہے, مائکرون دے دی ہے. اس مائکرونس کا آپ شاپر بنا سکتے ہیں, اور اس مائکرون کو بین کر دیا گیا. تو وہ جو اس وقت جو اسٹراز ہیں یا جو چیزیں ہیں باقی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس مائکرون پہ آ رہی ہیں جو گورنمنٹ نے اپروو کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ ٹوٹل انڈسٹری کو پلاسٹک سے ختم کرنے لگیں گے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. پاکستان کے اندر زیادہ تر دیکھیں, ہم جو پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ پیپر کر رہے ہیں, امپورٹڈ بھی ہے, امپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو پاکستان میں جو ہم پیپر امپورٹ کر رہے ہیں, جو بنا رہے ہیں, سوری جو مینوفیکچر کر رہے ہیں وہ ہم ریسائیکل کر رہے ہیں. ہم ورجن پلپ شاید ہی تھوڑی بہت ڈالتے ہیں شاید, لیکن وہ بھی ہماری امپورٹ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر پلپ نہیں بنتی. پاکستان کے اندر جتنا پیپر زیادہ تر مینوفیکچر ہو رہا ہے وہ آپ کا ریسائیکل ہو رہا ہے, کہ جو ویسٹ ہم نکالتے ہیں وہ واپس ملوں میں جاتی ہے, اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ پیپر ہم ریسائیکل یوز کرتے ہیں. ورجن پلپ کے ساتھ ہم پیپر کو بہت کم تعداد میں یوز کرتے ہیں. وہ یہاں پہ ہمارے پاس ایسے اکوپمنٹس ابھی موجود ہیں, اس پر میرے خیال پیکیجز کے پاس ہیں یا سینچری کے پاس ہے. ادروائز کوئی ایسی ملے ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے. وائٹ میں ہے تھوڑا بہت, کوئی 5-10% ورجن پلپ ڈال کے یہ وائٹ پیپر بناتے ہیں. ادروائز باقی آپ کے جو پیکیجنگ مٹیریل کا ہے وہ سارا ہی آپ کا ریسائیکل پیپر ہی.